اور پہلے منٹ سے لے کر اب تک جو بھی آ رہا ہے اپنے فن کے عروج پہ آ رہا ہے۔ ایک کا لطف آنے والے اس سے زیادہ لطف اور سرور کے ساتھ آقا کی مدح سنائی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی دیکھنا چاہے، کوئی پرکھنا چاہے، کوئی بولنا چاہے کہ یہ رنگ ہے کیا، تو سادہ لفظوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا رنگ نسبت ہے، سارا رنگ وفا کا ہے، سارا رنگ قربت کا ہے، سارا رنگ پیار کا ہے۔ خلیفہ مجاز پیر خواجہ محمد علی چشتی صابری نوشاہی قادری رحمت اللہ علیہ، آپ نے 40 سال حضور خواجہ عالم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے بعد ان کی نسبت میں گزارے۔ 40 سال پیر خواجہ محمد علی نے خواجہ عالم کی بارگاہ میں اپنی نسبت کو جوڑا ہے۔ خدا کی قسم قیامت تک حضور خواجہ عالم خواجہ محمد علی کے نام کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ یہ ان کی بارگاہ میں معمولی بات نہیں ہے، کسی درویش، کسی خلیفے کا پل یہاں پر ہو رہا ہے، چیلم یہاں پر ہو رہا ہے، مزار یہاں پہ بن رہی ہے۔ یہ بات وفاؤں کی، وفائیں کی کیسے جاتی ہیں اور اس کے بعد وفاؤں کا اجر دیا کیسے جاتا ہے۔ یہ بارگاہیں، یہ نسبت کی بارگاہیں، یہ محبت کی بارگاہیں، اگر ایک انسان ایک قدم محبت کا اٹھاتا ہے، یقین کیجئے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ کئی قدم آپ کی طرف محبت اور پیار کی اٹھا دیتے ہیں۔ انسان کو سارا کھیل نسبت کا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے آج تک کہیں پر بھی کوئی رنگ ہے، کوئی بھی منظر ہے، کوئی بھی اظہار ہے، سارا کا سارا نسبت ہے۔ عبادات کو آپ دیکھ لیں، عبادات ایک جیسی ہیں، لیکن جہاں پر ان عبادات پر جیسی جیسی نسبت ملتی جاتی ہے، وہیں پر ان عبادات کا ثواب بلند سے بلند ترین ہوتا جاتا ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھیں، ایک نماز کا ثواب، آپ وہی نماز مسجد النبوی کی نسبت کے ساتھ جا کر پڑھ لیں، آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب، وہی نماز بیت اللہ کی نسبت کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ نماز تو ایک ہے، رکعتیں ایک جیسی، الحمد ایک جیسا، خدا کا ذکر ایک جیسا۔ یا اللہ میں نے اکیلا کیا تب بھی تیرا کیا، مسجد نبوی میں کیا تب بھی تیرا کیا، خانے کعبے میں کیا تب بھی تیرا کیا۔ یا اللہ وہاں پر 1 ثواب، ادھر 50,000 ثواب، یہاں تیرے گھر میں 1,00,000 کا ثواب۔ اللہ فرماتا ہے بات عبادت کی نہیں ہے، بات اس نسبت کی ہے، بات نسبت کی ہے۔ تو اس عبادت کو سبحان ربی کا ختم شریف پڑھنے والی قرآن حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہے۔ سبحان ربی کا رب العزت، سبحان ربی کا، جب میں بات کرتا ہوں پاک ہے ربی کا، تیرا رب پاک ہے، تیرا رب۔ رب بھی اپنے آپ کو جب بھی دکھاتا ہے، کبھی عیسیٰ کا ہو کر دکھاتا ہے، کبھی موسیٰ کا ہو کر دکھاتا ہے، کبھی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر دکھاتا ہے۔ رب نے خود کو بھی جب ظاہر کیا کسی نہ کسی نبی کے امتیوں میں، اس کے کلمے کے ذریعے میں ظاہر کیا۔ خدا بھی ظاہر ہوتا ہے تو نبی کی نسبت کے ساتھ اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ نسبت معمولی چیز ہے، معمولی چیز نہیں۔ قاری صاحب موجود ہیں، اصحاب صفہ، اصحاب کہف کتنے تھے؟ 4۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ 4۔ قرآن کی پتہ ہے آیت کیا ہے؟ قرآن کی پوری آیت ہے۔ خدا فرماتے تم میں سے کوئی کہتے ہیں کہ وہ 4 تھے۔ کتنے تھے؟ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، کتنے تھے؟ 4 اور ساتھ پتہ ہے کیا؟ 5واں ان کا کتا۔
पांचवा उनका कल्बुहुम पांचवा उनका कुत्ता, लफ्ज था उनका कुत्ता। कुरान में खुदा फरमाना है। फिर अल्लाह क्या कहता है आयत में, कितनी प्यारी आयत है। फिर फरमाता है नहीं, बाज कहते हैं कि वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता। फिर फरमाया अल्लाह ने, बाज कहते हैं वो 6 थे, 7वां उनका कुत्ता। फिर फरमाया लोग कहते हैं वो 7 थे, 8वां उनका। हर बारी जब जब उनका जिक्र आ रहा है, या अल्लाह तो एक दफा भी तो कह सकता था कि वो 4 थे, वो 5 थे, वो 6 थे और 7 थे और एक उनके साथ उनका कुत्ता था। नहीं, चूंकि कुत्ते को यारों की निस्बत रब ने जब जब यारों का नाम लिया, उनके कुत्तों का भी नाम कहा। यारों की निस्बत रखने वाले जो कुत्ते होते हैं, खुदा का कानून है। अल्लाह फरमाता है एक कुत्ता होकर मेरे यारों की निस्बत इख्तियार कर ले, मैं जब जब यार का नाम लूंगा तब तब उसके कुत्ते का भी जिक्र आएगा। कुत्तों की निस्बत खुदा कुरान में बयान कर देता है कि इन कुत्तों को निस्बत किसके साथ है? हम तो उसके अशरफुल मखलूक़ात। हमारी निस्बतों का मेयार कैसा होना चाहिए, ये मैं इस आयत की करीमा के साथ गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। ये वही निस्बतों का दवाम है, ये वही निस्बतों का कुमार है, ये वही निस्बतों का प्यार और अंजाम है। लोग कहते हैं दरे औलिया से क्या मिलता है? अरे दरे औलिया पर आए तो सही कोई, उसको वहां से एक नाम मिलता है, उसको वहां से एक मुकाम मिलता है, उसको वहां से एक पहचान मिलती है, उसको वहां से एक इदराक मिलता है, एक फहम मिलता है। कौन जानता था मखदूम अली अहमद साबिर कौन है? फरीद की नजर में आए तो साबिरी बन गए। कौन जानता था ख्वाजा निजाम कौन है? फरीद की निस्बत ने निजाम को निजाम का मुकाम अता कर दिया। मेरे भाइयों, ये ख्वाजा उस्मान की नजर थी जिसने मोइनुद्दीन को ढूंढ कर गरीब नवाज बना दिया। ये ख्वाजा कुतुब की निगाह थी जिसने फरीद को एक जगह पर बैठे बच्चे की सूरत में देखा और क्या फरीद क्या कर रहे हो? हजूर पढ़ रहा हूँ। फरमाया क्या पढ़ रहे हो? हजूर नफे की किताब पढ़ रहा हूँ। फरमाया आ तुझे मैं बताऊं तेरे लिए नफा क्या है। ये ख्वाजा कुतुब की नजर थी जिसने मसूद, आपका नाम क्या है? मसूद, जिसने एक मसूद को ऐसा थामा कि गंजे शक्कर बनाकर दुनिया में दिखा दिया। मसूद को थामा। मेरे भाइयों, सारा फैज इसका, सारा फैज निस्बत का है। मक्का कब से था? कुरैश कब से थे? सैयदना सदीक अकबर के अबाव अजदाद वहां पर, फारूक आजम के अबाव अजदाद वहां पर, सैयदना उस्मान गनी के अबाव अजदाद वहां पर, अली उल मुर्तजा शेर खुदा के अबाव अजदाद वहां पर। कोई नहीं जानता सिद्दीक अकबर के दादा का क्या नाम है, कोई नहीं जानता उमर फारूक के दादा का क्या नाम है, लेकिन जिसको निस्बत मोहम्मद अरबी मुख्तार के साथ होती गई, तो वो सिद्दीक जिसके अबाव अजदाद को कोई नहीं जानता था, उम्मत मुस्लिमा का सरदार बना जाता है। वो फारूक आजम जो फरमाते हैं मुझे तो एक ऊंट चलाना नहीं आता। एक दिन फरमाते मैं ऊंट चला रहा था जी, तो मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा उमर तुझसे तो एक ऊंट संभलता नहीं है, तूने दुनिया में करना क्या है? फरमाया मैं आज दुआएं देता हूँ उस मदीने वाले कि वो उमर जिससे एक ऊंट नहीं चलता था, मदीने वाले तेरी आल की भी खैर, आज उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। वो उमर खुद फरमाया, मेरे लफ्ज़ नहीं है, फरमाया उमर तो वो था जिससे ऊंट भी नहीं चलता था। उमर तो वो था जिससे ऊंट भी नहीं चलता था। सैयदना उमर फारूक, फिर आपको मुकाम कैसे मिला? नहीं फरमाया मुझे मुकाम जोर से मिला, नहीं फरमाया मुझे मुकाम मेरी अबाव अजदाद से मिला, नहीं फरमाया मुझे मुकाम मेरी बहादुरी से मिला, नहीं फरमाया मुझे मुकाम मेरे रोब और दबदबे से मिला। फरमाया नजर है ये सारा आमना की लाल, उनकी निस्बत हो गई। वो फारूक इससे ऊंट नहीं चलता था। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। मेरे भाइयों, गुफ्तगू को इख्तिताम देता हूँ, निस्बत वाले बन जाए, बस यही पर इख्तिताम कर।
نسبت والے بن جاؤ. نسبت کوئی شرک نہیں ہے, نسبت کوئی بدعت نہیں ہے. ہم بھی نسبت کے ساتھ مسلمان ہیں. نسبت نہ ہو مسلمان نہیں ہے, بلکہ مجھے کھلا کہنے دے, نسبت نہ ہو ایک بندے کی, نسبت نہ ہو ایک بندے کی, چاہے مخلوق خدا کی ہے, ہم حلال کے نہیں ہو سکتے. کیا بات صاحب صاحب. مخلوق خدا کی, تو بندہ کو بنایا کس نے ہے؟ کس نے بنایا؟ لیکن باپ کی نسبت نہ, لوگ کہتے ہیں حرام کا ہے, اور رب کی بنائی ہوئی مخلوق حرام کی کہلاتی ہے اگر کسی ایک بندے کی نسبت نہ ہو. مخلوق رب کی بنائی ہوئی ہے, کون اس کو حرام کہہ سکتا؟ لیکن خدا نے کہا چاہے میں نے بنایا ہے, جب تک تجھے نسبت کسی بندے کی نہیں ہو تو حلال کا نہیں ہو سکتا. میرے بھائی, ایک بندے کی نسبت کے بغیر اگر ہم حلال کے نہیں ہو سکتے تو نسبت کے بغیر ہم صاحب مقام کیسے ہو سکتے؟ ہم تو انسان نسبت کے بغیر نہیں ہو سکتے, انسان نسبت کے بغیر نہیں ہو سکتے, صاحب مقام کیسے ہو سکتے؟ کیا یہ سارے لوگ بے وقوف تھے نعوذ باللہ جنہوں نے خواجہ نظام نے گنج شکر کی نسبت کو تھاما, حضرت علاؤالدین نے گنج شکر کی نسبت کو تھاما, بہت اچھے, گنج شکر نے خواجہ قطب کی نسبت کو, خواجہ قطب نے خواجہ معین کی نسبت کو, عثمان غنی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو. یہ سارا فیضان نسبت کا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا, میرا, ہم سب کا آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس نسبت بھری محفل کو, دربار خواجہ کا, دربار خواجہ کا, لیکن خواجہ نے اس دربار میں ذکر اپنے خلیفے کا کر رکھا, خواجہ محمد ہے, اور یہ ان کی قبر ہے. جب تک اس دربار پر چادریں چڑھتی رہیں گی, جن جن کو پاس سلا رکھا ہے, جن جن کو پاس مقام دے رکھا ہے, قیامت تک ان کے روشن مزار رہے گا. تب تک ان کے درباروں پر, ان کے مزاروں پر بھی چراغ اور دیے جلتے رہیں گے, کیونکہ انہوں نے سائیں کے ساتھ نبھائی ہے, سائیں قیامت تک ان کے ساتھ نبھائی. یہی فیضان نسبت کا ہے, اسی کو نسبت کاملہ کہتے ہیں. دعا ہے مالک ہم سب کو ایک پیاری نسبت کے ساتھ, پیاری نسبت کے ساتھ اس زندگی میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایک پیاری نسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جانے کی توفیق عطا فرمائے. اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شان جہاں کی چوری. بہت عرصے کے بعد یہ میں نے شعر کہا ہے. میں جب بھی یہ شعر پڑھا کرتا تھا اس وقت پڑھا کرتا تھا کہ جب اس مسند صدارت پر حضور خواجہ اعظم کی ذات ظاہری طور پر لوگ جنہوں نے میری تقاریر سن رکھی ہیں, میں جب بھی ان کو دیکھتا تھا اور محفل کا اختتام ہوتا تھا تب میں یہ شعر پڑھتا تھا. آج بھی اسی رنگ کو اور اسی کیف کو برقرار رکھتے ہوئے میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں. اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان جہاں کی جھولی کو, محتاج کا عالم یہ ہے تو مختار کا عالم کیا ہے, محتاج کا عالم یہ ہے تو مختار کا عالم کیا ہے. اب میں دعوت محبت, دعوت پیار, دعوت خمار, کیونکہ غلام الرسید کے ساتھ ایک پرانا کام ہوا, جب بھی کیف کی محفل ہوتی تھی تو غلام الرسید کو آ کر بلواتے تھے. آج اسی رنگ کے ساتھ غلام الرسید کو ہم نے پھر دعوت دیا ہے. گنج شکر کی نگری سے آئے ہیں.